قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، جس میں اللہ تعالی نے اہل ایمان کی اور اہل ہدایت کی شان کو بھی بیان فرمایا ہے اور ان کی نشانیوں کو بیان فرمایا ہے۔ نشانیوں میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما، بے شک جو مومن ہیں، اہل ایمان ہیں، ان کی پہلی نشانی یہ ہے یعمر مساجد اللہ، وہ اللہ کے گھروں کو تعمیر کرتے ہیں، وہ مساجد کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں، یہ اہل ایمان کی نشانی ہے۔ پھر کیا فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر، ان کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھی ایمان ہے اور قیامت کے دن پر بھی ایمان ہے۔ پھر وہ مسجدوں کی تعمیر کر کے مسجدوں کو چھوڑ نہیں دیتے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، پھر ان میں وہ نمازوں کو بھی قائم کرتے ہیں، وَآتَ الزَّكَاةَ، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو رزق عطا کیا ہے اس سے وہ جو مستحق جگہ ہیں وہاں پہ خرچ بھی کرتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، یہ سب جو اعمال ہیں یہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہیں، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں۔ پھر فرمایا فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں ہدایت والے ہیں۔ ہم چاہے لاکھ بھی کہتے رہیں کہ ہم ہدایت والے ہیں، ممکن ہے کہ ہم ہدایت والے نہ ہوں، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت والا فرمایا ہے وہ حقیقت میں ہدایت والے ہیں۔ اور وہ کون سے لوگ ہیں جو اللہ کے نزدیک ہدایت والے ہیں؟ وہ مساجد کی تعمیر کرنے والے لوگ ہیں یا مساجد کی تعمیر میں حصہ لینے والے لوگ ہیں۔ کائنات میں اس زمین کے اوپر سب سے پہلی جو عمارت بنائی گئی وہ مسجد تعمیر کی گئی، جسے ہم بیت اللہ اور بیت اللہ شریف کے ساتھ جو مسجد حرام ہے، یہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے اس تعمیر کا کام لیا، بالکل بیت المعمور کی سمت پہ، جو بیت اللہ ہے، جو آج کعبۃ اللہ ہے، جو آج مسجد حرام ہے، اس کی سب سے پہلی جو تعمیر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کروائی ہے۔ اس کے بعد انبیاء کے مقدر میں بالخصوص سیدنا حضرت ابراہیم اور پھر سیدنا حضرت اسماعیل سے اللہ نے تعمیر کا کام لیا۔ حضرت ابراہیم پتھر رکھ رہے ہیں اور حضرت اسماعیل جو ہے وہ مزدور کا کام کر رہے ہیں کہ وہ جو پتھر کو لگانے کے لیے مٹی کی ضرورت تھی وہ آپ بنا کے حضرت اسماعیل کو دے رہے ہیں۔ اور مسجد تعمیر کرنا یہ کوئی عام لوگوں کا کام نہیں، یا اس کے لیے عام لوگ نہیں چنے جاتے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے کاموں کی جو عظمت ہے، جو اس کا جو شرف ہے، وہ اللہ فرشتوں کو اور نبیوں کو عطا فرماتا ہے۔ اور آپ کا کیا خیال ہے، کبھی آپ مسجد تعمیر کریں اور پھر اللہ آپ سے براہ راست پوچھے مانگیں جی کیا مانگتے ہیں؟ جس دن مسجد حرام کی اور کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے اللہ نے خود فرمایا اے پیارے اسماعیل، پیارے خلیل، آپ مانگیں کیا مانگتے ہیں؟ آپ نے ہمارا گھر تعمیر کر دیا ہے، ہم آپ سے خوش اتنے ہیں، آپ جو مانگنا چاہتے ہیں مانگیں۔ اور حضرت ابراہیم نے جو اتنی بڑی چیز اللہ سے مانگی، میں قربان جاؤں، تو اللہ سے مانگا کیا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ میں نے اس گھر کو بنا دیا ہے، تیرے گھر کی تعمیر ہم نے مکمل کر دی ہے باپ اور بیٹے نے، اگر تو دینے پہ ہے تو پھر اپنے شان والے رسول کو اس گھر کی آبادی کے لیے بھیج دے۔ حضور کو مانگا ہے تعمیر مسجد کی تکمیل کے بعد،
اور پھر آپ پڑھ کے دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تشریف آوری ہے وہ حضرت ابراہیم کے خاندان میں سے ہے۔ اللہ نے یہ شرف حضرت ابراہیم کو بخشا کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تشریف آوری ہے وہ حضرت ابراہیم کی نسل میں سے ہے۔ تو مسجدوں کی تعمیر کا جو کام ہے یہ اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کے حصہ میں نہیں ڈالا، بلکہ یہ فرشتوں سے اور انبیاء سے اللہ نے کام لیا۔ آپ مسجد اقصیٰ کو پڑھ کے دیکھیں کتنے عظیم نبیوں نے، بالخصوص حضرت سلیمان علیہ السلام نے کتنی طویل مدت تک اس مسجد کے کام کو جو ہے وہ خود وہاں پہ حاضر ہو کے کروایا ہے۔ حتیٰ کہ جب آپ اس دنیا کو آپ نے چھوڑا ہے ظاہری طور پہ، تو مسجد کا کام ابھی مکمل نہیں تھا ہوا، تو آپ ایک سوٹی کے سہارے کھڑے رہے، ایک سوٹی کے سہارے، اور جنوں کو کہا کہ جی آپ کام کرتے رہیں، میں آپ کی نگرانی کر رہا ہوں۔ تو 1 سال تک آپ اس سوٹی کے سہارے کھڑے رہے، حالانکہ آپ کی روح پرواز کر چکی تھی۔ نبیوں میں اور غیر نبی میں یہی فرق ہے، انبیاء میں اور عام انسانوں میں یہی فرق ہے کہ وہ 1 سال تک حضرت سلیمان کھڑے رہیں تو ان کے چہرے کی رنگت چینج نہ ہو، ان کے جسم سے نعوذ باللہ بدبو نہ پھیلے، اور وہاں کام کرنے والے جنوں کو یہ پتہ ہی نہ چلے کہ سوٹی کے سہارے جو کھڑے ہیں یہ حقیقت میں زندہ نہیں ہے۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے مسجد اقصیٰ میں حضور کے پیچھے یوں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی ہے، تو پھر امام الانبیاء کا عالم کیا ہوگا؟ وہ لکڑی کو جو ہے وہ دیمک لگی تو پھر لکڑی گری تو پھر آپ زمین پہ تشریف لائے، تو پھر جنوں پہ اس وقت مسجد اقصیٰ کی جو تعمیر تھی وہ مکمل ہو چکی تھی۔ تو مسجدوں کی تعمیر کا جو کام ہے اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کے حصہ میں نہیں ڈالا، بلکہ جو اللہ کے ہاں بہت مقبول لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کو یہ شرف بخشتا ہے۔ اور جب مسجد کی تعمیر مسجد حرام کی اور بیت اللہ کی ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے حضرت ابراہیم سے اور حضرت اسماعیل سے وعدہ لیا، کس چیز کا؟ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ اے پیارے ابراہیم، اے پیارے اسماعیل، آپ نے اس مسجد کی صفائی کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ہمارے ہاں یہ معاملہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ مسجد کی جو صفائی کا ذمہ ہے وہ مسجد کے خادم کے ذمہ پہ ہے۔ اگر کسی مسجد میں کوئی کسی جگہ پہ کچرا وغیرہ یا کچھ گندگی وغیرہ نظر آتی ہے تو ہم فوراً خادم کو ڈانٹتے ہیں۔ یہ خادم کا کام ہے کہ وہ مسجد کے معاملات کو دیکھے، کسی چیز کی کمی بیشی نہ ہو، وگرنہ جب آپ مسجد میں داخل ہوں اگر آپ کو کہیں کوئی چیز اس طرح کی نظر آئے تو اسے اٹھا کے باہر پھینکیں، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ مسجد کی صفائی کرنا خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور مسجد نبوی میں تشریف لائے تو جو قبلہ سائٹ والی دیوار تھی نا مسجد نبوی شریف کی، وہاں کسی کا بلغم نظر آیا۔ اس وقت میں چونکہ مدینہ منورہ کی منڈی بھی تھی، بازار بھی تھا، تو بعض بدو اور دیہاتی لوگ بھی آتے تھے، تو کسی نے خیال نہیں کیا کہ اس کا جو بغلم تھا وہ مسجد کی دیوار پہ تھا، تو حضور تشریف لائے تو حضور کا چہرہ مبارک جو ہے وہ زرد پڑ گیا غصے کی وجہ سے۔ فرمایا یہ کس نے کیا؟ لوگ مسجدوں کے مقام کو کیسے بھول سکتے ہیں کہ انہیں خبر نہیں کہ یہ مسجد کی دیوار ہے؟ اور پھر آپ سن کے حیران ہوں گے، میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اس بغلم کو خود صاف فرمایا، اور پھر کسی صحابی سے فرمایا کہ جا کے عود لے کے آئیں، خوشبو بخور لے کے آئیں۔ پھر حضور نے اس کے اوپر عطر کو چھڑکا ہے تاکہ یہاں اس کی سمیل بھی باقی نہ رہے، اس لیے کہ یہ مسجد ہے۔ تو یہ مسجدوں کی صفائی کرنا یہ بھی انبیاء کرام کی سنت ہے۔